أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انعام یافتہ خدا کے پاک بندوں کی وہ دعائیں جو قرآن کریم میں محفوظ ہیں، ان کے ذکر میں کچھ ایسی دعائیں نظر سے رہ گئی تھیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں جہاں تک میں پہنچا ہوں، اور اب جب دوبارہ تحقیق کرائی گئی کہ کہیں کوئی ایسی دعا نظر سے رہ تو نہیں گئی، تو چند دعائیں سامنے آئی ہیں. اس لیے میں وہ دعائیں اب آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا، اس کے بعد جہاں سلسلہ مضمون چھوڑا تھا وہاں سے پھر شروع کروں گا. سب سے پہلی دعا جو روزمرہ عام طور پر مسلمانوں کے استعمال میں رہتی ہے، خواہ وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوں یا نہ ہوں، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. غالباً یہ اس لیے نظر سے رہ گئی تھی کہ اس میں بظاہر دعا کا رنگ نہیں ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، مگر جو موقع ہے جہاں یہ استعمال ہوتی ہے وہ نقصان کا موقع ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں بسا اوقات انسان کی گمشدہ چیزیں مل جاتی ہیں اور بہت سے نقصان پورے ہو جاتے ہیں. قرآن کریم نے یہ دعا نقصانات کے ذکر ہی میں بیان فرمائی اور فرمایا کہ میرے مومن بندے ایسے ہیں جب ان کو کئی قسم کے مالی، جانی، پھلوں وغیرہ کے نقصانات پہنچتے ہیں، مصیبتوں میں وہ آزمائے جاتے ہیں، تو ان کا یہ قول ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ ایک بہت ہی مؤثر دعا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے خطبے میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ بعض بچوں پر میں نے اس کو آزما کر دیکھا، اور انہوں نے جب توجہ سے بہت چھوٹی عمر میں بطور دعا اسے پڑھنا شروع کیا تو بسا اوقات ان کی گمشدہ چیزیں حیرت انگیز طور پر ملتی تھیں، اور ان تجارب کا بہت گہرا نقش ان کے دل و دماغ پر جم گیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی دعا کی طرف توجہ ہو گئی. لیکن یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں کوئی چیز ملے یا نہ ملے، دعا ظاہری صورت میں مقبول ہو یا نہ ہو، یہ دعا وہ فائدہ پہنچا جاتی ہے جو نقصان کو پورا کرنے والا فائدہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر. اس میں توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ جو کچھ ہم نے کھویا ہے در حقیقت یہ ہمارا نہیں تھا، اللہ ہی کا تھا. ہر چیز جو کائنات میں پیدا ہوئی ہے وہ خدا ہی نے پیدا فرمائی ہے، اصل ملکیت اس کی ہے، یہاں تک کہ ہم بھی تو اسی کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بس تھوڑی سی چیز کے گم جانے کا کیا غم کرنا، اس عارضی نقصان پہ رونے دھونے کا کیا فائدہ.
ہم بھی تو ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، یہ دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ غم بھی عارضی ہے، کیونکہ بالآخر ہر چیز خدا ہی کی طرف لوٹائی جائے گی، اور ہم اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ دعا بہت ہی گہری ہے، اور دعا کا رنگ اس میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ خدا مالک ہے، اور چونکہ وہ مالک ہے اس لیے ہر چیز بالآخر اس کی طرف لوٹے گی۔ تو ایک قسم کا خاموش دعا کا رنگ یہ بنتا ہے کہ اے خدا، تو نے ہمیں عارضی ملکیت دی تھی، تو جو مستقل مالک ہے، سب چیزیں تیری طرف لوٹتی ہیں، تو ہماری عارضی ملکیت بھی ہماری طرف لوٹا دے۔ یہ وہ ایک خاموش دعا کا رنگ ہے جو اس کے مضمون میں داخل ہے۔ چنانچہ اگر آپ اس کو سمجھ کر اور غور سے اور عاجزی سے یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بسا اوقات اس دعا کے نتیجے میں حیرت انگیز طور پر نہ صرف نقصان پورے ہوتے ہیں بلکہ ان سے بہت بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے۔ وہ جماعت کے مخلصین جنہوں نے مختلف ابتلاؤں میں بسا اوقات اپنا سب کچھ کھو دیا، جو کچھ تھا ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، گھر لوٹ لیے گئے، دکانیں جلا دی گئیں، اور جو کچھ سرمایہ تھا وہ لوگ جنہوں نے قرضے دینے تھے لے بھاگے۔ تجارتوں میں اکثر ایسے قرضے ہوتے ہیں جن کے آنے جانے کے ساتھ تجارت چلتی ہے، اور انہوں نے صبر کا نمونہ دکھایا اور یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے نتیجے میں ایک ایک کی جگہ 10 دکانیں بنیں۔ جہاں چند دکانیں جلائی گئی تھیں وہاں بازار احمدیوں کے ہو گئے۔ ایک مکان تھا تو پھر مختلف بچوں کے لیے الگ الگ مکان بنانے کی توفیق ملی۔ بس یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کے پیچھے جماعت احمدیہ کی 100 سالہ تاریخ آج کے زمانے میں گواہ کھڑی ہے، اور اس سے پہلے امت محمدیہ کی تمام تاریخ مختلف ممالک میں اس بات پر گواہ ہے کہ ایک بہت ہی مؤثر دعا ہے۔ پھر عجز سکھاتی ہے، اور بظاہر کچھ بھی نہ ملے تو ایک عظیم الشان چیز ملنے کی بشارت دیتی۔ وہ لوگ جو عجز کے ساتھ دنیا سے تعلق رکھنے کی بجائے خدا سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا سے راضی ہونے کی بجائے خدا سے راضی رہتے ہیں، ان کے لیے اس میں یہ خوشخبری ہے کہ تم خدا کی کھوئی ہوئی چیز خدا کو مل جاؤ گے۔ اور سب سے بڑی دولت جو دنیا میں ممکن ہے، سوچی جا سکتی ہے، یا دنیا میں کیا، دنیا و ما فیہا، آخرت، ہر لحاظ سے انسان کے ادراک میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی آ سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا تم تھوڑا سا کھونے کے نتیجے میں کیوں غم کر رہے ہو، تم اپنے رب کو پالو گے۔ اور یہ جو مضمون ہے اس میں مومنوں کے لیے خصوصیت سے اس لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگرچہ ہر چیز لوٹے گی، لیکن قرآن کریم فرق کر کے دکھاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے بندے ہیں، جن کی روح خدا کی طرف ہمیشہ لوٹتی رہتی ہے، جن کا تصور خدا کی طرف لوٹتا رہتا ہے، اصل رجوع ان کا ہوگا، اور جو دنیا کے بندے ہیں وہ خدا کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی ایک الگ آیت میں مضمون واضح طور پر بیان فرما دیا گیا۔ بظاہر ان دو باتوں میں تضاد ہے۔ بظاہر ایک آیت یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کائنات کی بالآخر خدا کی طرف لوٹائی جائے گی، اور قرآن کریم بعض دوسری جگہوں پہ اس مضمون کو کھول کر بیان فرماتا ہے کہ بالآخر ساری کائنات کی صف لپیٹ دی جائے گی اور کچھ بھی نہیں رہے گا، جو کچھ تھا وہ پھر عدم ہو جائے گا، صرف خدا کی ذات باقی رہے گی۔ تو زندگی ہو یا بے جان چیزیں، ہر چیز اس کی طرف لوٹنے والی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وہ بندے خدا کے جو متکبر ہیں، جو دنیا میں کھوئے جاتے ہیں، ان کا رجوع نہیں ہوگا، وہ خدا کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ان دو باتوں میں تضاد نہیں ہے، معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کو پائیں گے نہیں، اندھے لوٹائے جائیں گے، لوٹیں گے لیکن دیکھیں گے کچھ نہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بس یہاں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ کھوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور دل کو تسلی دیتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا تھا، اس کی طرف چلا گیا تو کیا ہے، ہم نے بھی تو اسی کی طرف جانا ہے۔
ان کے لیے خوشخبری یہ بن جاتی ہے کہ تم نے کچھ کھویا ہے اس سے بہت زیادہ پالو گے، اور مخلوق کھوئی ہے تو خالق کو پالو گے۔ اس لیے اس دعا کی گہرائی میں اتر کر اس کے سارے پہلوؤں پر غور کر کے خود بھی اس دعا سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی شروع ہی سے یہ دعا سکھانی چاہیے۔ یہ سورہ البقرہ آیت 157 ہے۔ اس کے بعد ایک دعا آل عمران کی رہ گئی تھی، آیات 36 تا 38 ہیں یہ۔ اس میں ذکر ہے اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ آل عمران کی ایک عورت نے اپنے رب سے یہ التجا کی کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کر دیا، بس تو میری طرف سے جس طرح ہو اسے قبول فرما لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ دعا وہ دعا ہے جس کی روشنی میں نے وقف نو کی تحریک کی تھی، اور یہ تحریک کی تھی کہ عورتیں جو امید رکھتی ہیں یا آئندہ توقع رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گود بھرے گا، وہ بچے کی پیدائش سے پہلے اسے وقف کریں۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ عام طور پر اس سے پہلے جتنی وقف کی تحریکیں ہوئی ہیں ان میں عورتوں کے وقف کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، اور یہ بہت زیادتی ہے ہماری خواتین پر کہ ان کے لیے وقف کا کوئی نظام ہی نہ ہو، گویا یہ نعمت صرف مردوں ہی کے لیے رہ گئی ہے۔ بس اس آیت سے مجھے یہ روشنی ملی کہ اگر مائیں یہ عہد کریں کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں خدا میں تیرے حضور پیش کرتی ہوں، تو پھر جو لڑکی ہوگی وہ بھی وقف ہوگی، اور بعض دفعہ ایسی وقف لڑکی لڑکوں سے بہت بہتر اور مقدر والی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت مریم کے معاملے میں ہوا، جو آل عمران کی اس دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ وَإِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے خدا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے حضور پیش کر دیا، محررا، آزاد کرتے ہوئے۔ اب یہاں لفظ محرر بہت قابل غور ہے، اور جو یہ دعا کرتے ہیں ان کو اس کا مضمون پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب ہم زندگی وقف کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آزادی سے قید کی طرف جا رہے ہیں، اپنی ساری آزادیاں کھو دی اور ہمیشہ کے لیے وقف کی زنجیروں میں باندھے گئے۔ اور بہت سے واقفین بچے ہیں جن کو ان کے والدین یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو سوچ سمجھ کر وقف کرو، عمر بھر کی قید ہے، تمہارا اپنا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اپنی مرضی قربان ہو جائے گی، کوئی اپنا وطن نہیں رہے گا، جہاں چاہے گی جماعت تمہیں اٹھا کر بھیج دے گی، اور پھر جتنی دیر چاہے گی وہاں رکھے گی، جس حال میں چاہے گی وہاں رکھے گی۔ تو بہت ہی مشکل زندگی ہوگی، یعنی دنیا کے لحاظ سے معمولی گزارا تو اور بات ہے، لیکن اپنی مرضی کی ایسی قربانی کہ اپنی مرضی اپنی نہ رہے، یہ ایک بہت زبردست قربانی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم وقف زندگی کو ایک بالکل اور رنگ میں پیش فرماتا ہے اس صاحب حکمت عورت نے یہ دعا کی کہ اے خدا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے حضور پیش کر کے اس کو آزاد کرتی ہوں۔ آزاد کس سے؟ دنیا کی جھنجھٹوں سے، شیطان کی غلامی سے، ہر اس چیز سے جو غیر اللہ ہے یا غیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس سے میں اسے آزاد کرتی ہوں۔ یعنی آزادی کی ایک نئی تعریف فرما دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ حقیقی آزادی وقف میں ہے، جو خالصتاً خدا کی خاطر ہوا کرتا ہے، اور جو خدا کا غلام ہو جائے وہ ہر غیر اللہ کی غلامی سے نجات پا جاتا ہے۔ اور یہ وہ تجربہ ہے جو
حقیقی واقفین کو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور جو وقت کی روح کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 1000 غلامیوں سے نجات پالی ہے ایک اللہ کی غلامی قبول کر کے. بس یہ بھی ایک رنگ سمجھانے کا ہے. اس دعا کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے واقف بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور اس رنگ میں جب تربیت کریں گے تو کوئی شخص اپنی وقف زندگی کو بوجھ محسوس نہیں کرے گا، اس میں کسی پابندی پر تلخی محسوس نہیں کرے گا، بلکہ حقیقی آزادی ہی سمجھے گا کہ خدا کے سوا ہر دوسری چیز سے، ہر دوسری قید سے وہ آزاد ہو چکا ہے. انک انت السمیع العلیم، اے خدا تو بہت ہی سننے والا اور بہت ہی جاننے والا ہے. اب دیکھیں کتنی پر حکمت دعا ہے، کتنی گہری دعا ہے، اور ایک عورت کو سجائی دی جو نبی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ قرآن کریم میں اس دعا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا، اور واقفین کے لیے اس دعا کو ایک ماڈل بنا کے پیش کیا. بس وقف نو کے بچے سب اسی دعا کی حکمت کا فیض ہیں جو میرے دل میں ڈالی گئی، اور اسی کے نتیجے میں یہ وقف نو کی تحریک ہوئی. فلما وضعتھا قالت رب انی وضعتھا انثی، کہہ تو یہ بیٹھی تھی کہ جو کچھ ہے تیرے حضور ہے، اور دماغ میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی خدا کی عجیب رنگ ہیں. قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں دعائیں اور ان کی قبولیت کا حال دیکھتے ہیں تو بہت ہی لطیف مذاق خدا کی طرف سے چلتا ہے. ایک بہت ہی گہرا رابطہ ہے دعا میں اور قبولیت میں. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر جب تو نے یہ کہا ہے جو کچھ ہے تو پھر میری مرضی جو کچھ پیدا کروں، پھر ضروری نہیں کہ بیٹا ہی ہو. چنانچہ جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے کہا رب انی وضعتھا انثی، میری تو بیٹی پیدا ہو گئی. واللہ عالم بما وضعت، حالانکہ خدا زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا تھا. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کو بتا رہی تھی کہ بیٹی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے. یہ تو عام سادہ معنی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ گہرے معنی یہ ہیں کہ اس کو کیا خبر تھی کہ جو بیٹی پیدا کر رہی ہے وہ بیٹوں سے بہت افضل ہوگی. وہ تو ظاہر کو دیکھ رہی ہے، لیکن میں نے اس کی آزمائش بھی کر لی اور اس کی دعا کو اعلیٰ رنگ میں قبول کیا ہے. بس خدا کے لطائف میں کوئی انسانی لطائف کا رنگ نہیں ہوتا کہ جس کے نتیجے میں دوسرے کو تکلیف پہنچے اور بھونڈا مذاق ہو. اس کے خدا کے مذاق میں بھی ایک نعمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت ہی لطیف رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کے قبولیت کے. کس رنگ میں وہ قبول کرتا ہے، بظاہر دعا کے نقائص کی طرف انسان کو متوجہ بھی کر دیتا ہے اور پھر پردہ پوشی بھی فرما دیتا ہے. بہرحال فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد جو بھی ہو وہ اس عورت جیسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ایک پھر بھی دونوں معنی ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ عام بچوں کی کیا بات ہے، عام لڑکوں کا کیا ذکر، وہ اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت ہی عظیم الشان لڑکی ہے. دوسرا فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، اس انثیٰ جیسا اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئی لڑکا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ صفات بھی رکھ دی گئی ہیں جن کے نتیجے میں عورت مرد کی محتاج ہوتی ہے اور بچہ پیدا کرتی ہے، اور پیدائش کی صفات بھی رکھ دی گئی ہیں. یہ اکیلی کافی ہے، اس کو کسی مرد کی ضرورت نہیں. تو اس لحاظ سے عورت سے تو افضل، عورتوں میں سے تو افضل تھی، مردوں پر بھی سبقت لے گئی. بس قرآن کریم کی دعاؤں پر جب آپ غور کیا کریں تو اس کے پس منظر کو غور سے پڑھا کریں، بعد میں آنے والے مضمون کو غور سے دیکھا کریں، تو آپ کی دعاؤں میں بھی وسعت پیدا ہوگی، آپ کی دعاؤں میں گہرائی پیدا ہوگی. الفاظ وہی ہوں گے لیکن ان کے معنی پھیلتے چلے جائیں گے، اور ایک دفعہ کا مضمون کافی نہیں ہوگا، جبکہ جتنا آپ غور کریں گے، ایک میرا تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اور مضامین انہی دعاؤں میں ملتے چلے جائیں گے.
चुनांचे फरमाया फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन वअंबतहा नबातन हसना। बस अल्लाह ताला ने, उसके रब ने उस बच्ची को कबूल फरमा लिया। बेक़बूलिन हसन, बहुत ही हसीन मकबूलियत थी। वअंबतहा नबातन हसना, और उसकी परवरिश की और उसको बढ़ाया बहुत ही खूबसूरत और हसीन रंग में। बस वाक़िफ़ीन नौ के लिए ये नमूना है कि वो भी अपने वाक़िफ़ीन नौ बच्चों की इसी रंग में तरबियत करें कि आम बच्चों से मुख्तलिफ दिखाई दे, बहुत ही हसीन और दिलकश अंदाज में उनको पाला पोसा जाए और परवान चढ़ाया जाए। लेकिन दुआ के नतीजे में ये तौफीक मिल सकती है। एक दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले साहिरों की दुआ है जो रह गई थी। ये सूरह अल-आराफ 144-145। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ए हमारे रब हमें सब्र अता फरमा, व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें मुसलमान होने की हालत में वफ़ात देना। पहले ये मज़मून दूसरे रंग में गुजर चुका है। मुराद ये है कि चूंकि वो ये फ़िरौन को मुखातब होकर चैलेंज दे बैठे थे कि जो अजाब तू दे सकता है तू दे, जो हमसे करना चाहता है कर गुजर, लेकिन हम किसी कीमत पर भी मुर्तद नहीं होंगे, और जो ईमान अल्लाह ताला ने अता फरमाया है उसे हर हालत में चिमटे रहेंगे। ये उनका चैलेंज था फ़िरौन को। लेकिन मान उनका जहन इस तरफ गया कि ये खुदा की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। ख्वाहिश है, इरादे हैं, लेकिन इंसान कमज़ोर है, इसलिए इस मामले में लाज़िमन हमें खुदा से ताकत मांगनी चाहिए। बस हर वो मोमिन जो नेक इरादे बांधता है और वक्ती तौर पर खुलूस से बांधता है, जानता है कि वो तक़वा के साथ ये फैसले कर रहा है, उसके लिए भी नसीहत है कि दुआ से अल्लाह ताला से मदद मांगे। वरना नेक बातों के नेक इरादे जो खुलूस के साथ भी किए गए हों, ज़रूरी नहीं कि इंसान को उनको पूरा करने की तौफीक मिल सके। बस आखिरी बात यह कह दी, व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, हमें बुलाना उस वक्त जबकि हम तेरी नज़र में फर्माबरदार हों। एक हज़रत मूसा की मशहूर दुआ जो दीदार इलाही के लिए उन्होंने की थी, हालांकि दीदार तो रोज़ होता था, कुछ और मानों में वो दीदार चाहते थे। ये सूरह अल-आराफ 144-45, वलम्मा जा मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु, और जब वक्त मुकर्ररा और मुकर्ररा जगह पर मूसा अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए हाजिर हुए, व कल्लमहु रब्बुहु, और खुदा ने उनसे कलाम किया। काला रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, ए मेरे खुदा ऐसा कर के मैं तुझे देखूं। और बहुत ही खूबसूरत मुहावरा, अरेनी मैंने मुझे दिखा, अंजुर के मैं देखूं। तो आम बोलचाल में हम ये कह सकेंगे, ए अल्लाह मुझे दिखा तो सही कि तू कैसा है, ताकि मैं तुझे अपनी आंखों से देख तो लूं। अरेनी अंजुर इलैक काला लन तरानी, ए मूसा तू हरगिज मुझे नहीं देख सकेगा। वलाकिन निंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, हाँ तू इस पहाड़ की तरफ देख, अगर ये अपने मुकाम पर ठहरा रहा बस फिर मुमकिन है तू भी मुझे देख सके। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सयक़ा, बस जब खुदा ताला ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, जालहु दक्कन, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, व खर्रा मूसा सयक़ा, और मूसा गश खाकर पिछाड़ खाकर जा पड़े। फलम्मा अफ़ाक़ा क़ाला सुब्हानक तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मोमिनीन, बस जब आपको होश आई तो कहा सुब्हानका, ए रब तू हर कमज़ोरी से पाक है। तुब्तु इलैका यानी एक दुआ से बात शुरू हुई थी, दुआ पर ख़त्म हो रही थी, इसलिए पूरी आयत
پڑھنی پڑی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ بیچ کا مضمون کیا تھا، اور آخر پر پھر ایک دعا ہے، تب تو الیکا، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المومنین، اور میں پہلا مومن ہوں۔ اس آیت کے ساتھ ایک روایت وابستہ ہے جس نے بعض اشکال بھی پیدا کیے ہیں، اور کافی اس پر مفسرین نے اور احادیث کے ماہرین نے بحثیں کی ہیں۔ روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ یعنی حشر نشر ہوگا اور جب خدا تعالیٰ تجلی فرمائے گا تو سب بے ہوش ہو کے جا پڑیں گے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ پہلے کس کو ہوش آئے گی؟ ایک حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے تو موسیٰ پہلے ہی ہوش میں کھڑے ہوں گے۔ اس کی توجیہ اس حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے، تشریح یہ بیان ہوئی ہے کہ موسیٰ کو اس سے پہلے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ وہ تجلی جس کے نتیجے میں ایک آنن فانن انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کا جلوہ اتنا سخت ہے کہ طبیعتیں برداشت نہیں کر سکتی، اس دنیا میں موسیٰ نے مانگ لی تھی، اور اس کا تھوڑا سا نمونہ موسیٰ دیکھ چکا ہے۔ بس چونکہ اس میدان سے کا کھلاڑی رہ چکا ہے، اس راہ سے گزر چکا ہے، اس لیے جب واقعتاً قیامت کے دن یہ تجلی ہوگی تو نسبتاً جلدی افاقہ ہوگا۔ یہ کئی حدیث اس آیت کی روشنی میں اور دوسری متعلقہ آیت کی روشنی میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے قابل غور ہے، لیکن عموماً آپ کو مفسرین اور ماہرین حدیث کی کتب میں یہی تشریح ملے گی۔ بہرحال یہ جو دعا ہے اس میں ہے انی، میں بتاؤں آپ کو، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لفظ جو ہے اول، اس سے مراد وقت کے لحاظ سے اول نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے اول آ چکے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانوی لحاظ سے سب سے اول ہیں مومنوں میں سے۔ بس اول اور آخر یہ دونوں لفظ جو ہمیں قرآن کریم یا احادیث میں ملتے ہیں یہ مرتبے کے لحاظ سے ہیں، نہ کہ ظاہری وقت کے لحاظ سے۔ اول جب کہا جاتا ہے تو مراد ہے نمبر میں پہلا ہے، جس طرح فرسٹ آتا ہے کوئی امتحان میں اسے اول کہتے ہیں، ویسا ہی مضمون ہے۔ ایک دعا قوم میں بچھڑے کو معبود بنانے والوں میں سے ان لوگوں نے کی جو شرمندہ ہوئے تھے اور انہوں نے توبہ کی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جب وہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، تب انہوں نے یہ دعا کی، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے گا اور ہماری بخشش نہ فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم بہت گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بس دیکھیں، ہر موقع کے لیے، ہر ایسی صورتحال کے لیے جس سے انسان دو چار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی اس پر اطلاق پانے والی دعا ہمیں سکھا دی ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی اگر آپ قرآن کریم کی دعاؤں کو ازبر کریں یا پوری یاد نہیں کر سکتے تو کچھ حصہ کبھی کبھی یاد کرتے رہا کریں، اور قرآنی دعاؤں کو ہر مشکل کے وقت دیکھ لیا کریں، آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی دعا اپنی صورتحال پر اطلاق پاتی ہوئی ایسی ملے گی جس کو جس طرح وہ دعا کی گئی تھی اسی جذبے کے ساتھ آپ جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قبولیت دعا کے عظیم الشان نظارے دیکھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے خدا تعالیٰ نے اتنی دعائیں سے خود سکھائی ہیں کہ اور کسی نبی کے ذکر میں اس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے سکھائی ہوئی دعائیں اس کثرت سے نہیں ملتی۔ ایک موقع پر فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے بندے تو جب وہی نازل ہوا کرے تو جلدی جلدی اسے دہرانے کی کوشش نہ کیا کر کہ کہیں بھول نہ جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ کہا کر کہ اے میرے رب میرا علم بڑھاتا رہے، بڑھاتا چلا جا۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے کلام کو کس طرح دیکھتے تھے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہی نازل کرنا بھی خدا کا کام ہے اور وہی کو محفوظ کرنا بھی خدا کا کام ہے، مگر جس کو بے انتہا محبت ہو کسی چیز سے اسے وہ سنبھالنا چاہے، اسے یقین بھی ہو کہ چیز سنبھل جائے گی، تب بھی وہ اپنی طرف سے بہت کوشش کرتا ہے اور جلدی جلدی ہاتھ پاؤں مار کے اسے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہ وہ نقشہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھینچا گیا جب آپ پر وہی نازل ہوتی تھی۔ آپ تیزی کے ساتھ زبان چلاتے تھے اور دہراتے چلے جاتے تھے اس وحی کو، تاکہ کوئی بھی لفظ بھی، کوئی نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا کہ تجھے یہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس عرصے میں تو یہ دعا کیا کر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے اللہ میرا علم بڑھا۔ اب یہ جو دعا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نظام حفظ تھا اس کا عام نظام حفظ کے ساتھ تعلق، وہ عام نظام حفظ جیسا نہیں تھا، بلکہ جہاں تک وحی کا تعلق ہے ہو سکتا ہے باقی انبیاء کو بھی یہی امتیاز حاصل ہو کہ وحی اس رنگ میں نازل ہوتی ہے کہ وہ از خود ذہن پر نقش ہو جاتی ہے اور اسے توجہ سے سن کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا وہ سکھائی گئی ہے جو بالکل اور ہے کہ اے میرے رب مجھے میرا علم بڑھا دے۔ آپ کسی کی بات سن رہے ہوں اور کوئی اور بات منہ سے کر رہے ہوں تو جو آپ سن رہے ہیں نہ وہ سمجھ سکتے ہیں نہ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ تو وہی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھایا جانا کہ یہ دعا کیا کر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ذہنی کوشش کا وحی کو محفوظ کرنے سے کوئی علاقہ نہیں تھا، وہ از خود اترتی تھی اور نقش بن کر، دائمی نقش بن کر جمتی چلی جاتی تھی، اور توجہ اس طرف دیتے یا نہ دیتے خدا کی تقدیر نے اسے بہرحال محفوظ کرنا تھا۔ بس فرمایا کہ فارغ وقت میں یہ کیا کر کہ مجھ سے اور دعائیں مانگا کر، اور یہ کہا کر کہ اور بھی علم نازل فرما، اور جو علم ہے بجائے اس کے کہ میں اسے کھو دوں میرا علم بڑھا دے، کیونکہ جو بات بھول جائے وہ حاصل کیا ہوا علم کھو دیتا ہے انسان۔ تو زدنی علما میں یہ بتایا کہ نہ کھونے کا تو تیرے علم کو کھونے کا تو سوال ہی کوئی نہیں، ہم جو ذمہ دار ہو گئے ہیں، ہاں تو مزید مانگا کر۔ اس دعا کے ضمن میں ایک اور دعا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً سکھائی گئی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہم ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقتیں بتا، یعنی ان کے اندر جو گہرے راز ہیں وہ سمجھا۔ میں بالعموم قرآن کریم کی اس دعا کے ساتھ اس دعا کو ملا کر کرتا ہوں، اور خصوصاً اس وقت جب کہ خاص ضرورت ہو کسی قسم کی رہنمائی کی، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے مطالب پر آگاہی فرماتا ہے جس کی طرف انسان کا اپنا ذہن اپنی کوشش سے جا نہیں سکتا۔ الہام تو نہیں ہوتا، لیکن اس طرح خدا تعالیٰ نقطے دماغ میں اچانک ڈالتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ بس جماعت کو بھی استفادہ کرنا چاہیے اس قرآنی دعا سے، اور ہمارے طالب علموں کو خاص طور پر
اس دعا کو جو چھوٹی سی دعا ہے، ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، وقل رب زدنی علما، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ان کی توجہ اس امر کی طرف بھی مبذول ہوتی رہنی چاہیے کہ اصل علم کلام الہی ہے، دوسرا دنیا کا جو علم ہے وہ ثانوی علم ہے۔ یہاں قرآن کریم کی وحی سے متعلق علم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ طالب علم جب یہ دعا مانگیں وقل رب زدنی علما، تو یہ نہ کیا کریں کہ اعلیٰ مضمون کو چھوڑ دیا کریں اور ادنا مضمون کو ذہن میں رکھ کر دعا کیا کریں۔ دعا یہ کیا کریں کہ اے خدا، ہم دنیا کے عارضی علوم کی طرف متوجہ ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، ہمیں وہ علم بھی عطا فرما جو تو نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اور اس کے صدقے میں ہمیں یہ دنیاوی علم بھی عطا فرما دے جو اس کی ذیل میں آتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 115۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہ جگہیں بھی درج کروا لی ہیں جہاں ان کو اپنی ترتیب کے لحاظ سے بیٹھنا چاہیے تھا، مگر اس وقت میں چھوڑتا گیا ہوں، لیکن جب یہ خطبہ ضبط تحریر میں آئے گا تو کاتب وہ ذکر بھی کر دے گا یا ان کو اٹھا کر وہیں لے جائے گا جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ یعنی جب یہ سلسلہ خطبات اکٹھا شائع ہوگا تو آج جو ان آیات سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، ان کو ہم اصل مقام پر لے جائیں گے۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ بعد میں یہ خیال نہ کریں کہ غلطی ہو گئی ہے، بال ارادہ ایسا کیا جائے گا۔ اب ایک جہاں سے مضمون چھوڑا تھا وہاں سے میں بات پھر شروع کرتا ہوں۔ سورہ الشعراء آیات 11 تا 18 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا دعا کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ حضرت موسیٰ پر جب خدا تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ان کو حکم فرمایا کہ تو فرعون کی ظالم قوم کی طرف جا، الا یتقون، کیوں وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، کیوں وہ خدا خوفی کی راہ اختیار نہیں کرتے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے خدا میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ اب یہ جو لفظ ہے جھٹلانے کا، کیوں جھٹلا دیں، اس میں حضرت موسیٰ کی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ انبیاء کو ہمیشہ جھٹلایا جاتا ہے، بلکہ ایک خاص دلیل آپ کے ذہن میں ہے جس کو قرآن کریم کھول کر بیان فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پر میں بھی تو ایک بات سے ڈرتا ہوں، اور وہ خوف میرا یہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور کیوں جھٹلائیں گے؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ جو ہے وہ باتیں بیان کرتے وقت کھلتا نہیں ہے۔ جب میں کوئی مضمون سوچ کر پیش کرنا چاہتا ہوں تو اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتا ہوں، اور یہ انسانی تجربے کی بات ہے۔ بسا اوقات ایک انسان ٹھیک بیان نہیں کر سکتا، بات ٹھیک بیان نہیں کر سکتا۔ طالب علم امتحان میں بعض باتیں جانتے ہوئے بھی پیش نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری نہیں کہ جو طالب علم ناکام رہے یا کم نمبر لے وہ ضروری نالائق ہوگا۔ بعض دفعہ اس بیچارے کو بات پیش کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تو حضرت موسیٰ نے اسی طرح اللہ سے عرض کیا وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں کھلتی۔ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ ہکلا کے بولتے تھے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ہارون کی طرف وہی بھیج دے۔ اب یہ عجیب دلچسپ دعا ہے، عاجزی بھی ہے، سادگی بھی کیسی ہے پیاری۔
کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ میں ان باتوں کو سوچ کر میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ہارون کو نبی بنایا جائے. اور مزید اصل بات آخر پہ نکلی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. مشکل یہ ہے کہ میرے پر ان کا ایک گناہ بھی، مجھ پر ایک گناہ ہے جو اس قوم کو جس کے لیے میں جواب دوں، اور غلطی سے مجھ سے ان کا ایک آدمی مر گیا تھا. اب اگر عام حالات میں نبی کو جھٹلائیں تو وہ تو ہے ہی جھٹلانا، لیکن اگر جرم بھی ہو اور پتہ ہو کہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، پھر تو بڑھ چڑھ کر زیادہ غصے کے ساتھ پہلے نقصان کا بدلہ اتاریں گے اور پہلے گناہ کی جزا دیں گے. تو یہ تھا اصل قصہ، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال ہی دیا کہ اے اللہ، بہتر یہی ہے ان سب حالات میں کہ تو موسیٰ کی بجائے ہارون کو نبی بنا دے. قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. خبردار موسیٰ، فاذهبا، ضرور جاؤ، لیکن تم دونوں جاؤ. اب دعا قبول بھی فرما لی اور وہ جو خوف تھا وہ بھی دور کر دیا. کلا میں وہ ہلاکت کا ڈرانا نہیں، بلکہ امید کو زیادہ یقینی طور پر پیش کرنا ہے. کلا سے مراد یہ ہے کہ جو باتیں تو سوچ رہا ہے، تیرے توہمات ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. ہو کیسے سکتا ہے کہ خدا کے تو نمائندہ ہو اور خدا کی مرضی کے سوا تم پر ہاتھ ڈال بیٹھے. فاذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہمارے نشانات لے کر، انا معکم مستمعون، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں. اس آیت سے دعا سے پتہ چلتا ہے، اور اس دعا کے جواب سے، کہ ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو کچھ قبولیت کی خوشخبری بھی دے دی گئی تھی، کیونکہ تثنیہ سے خطاب مان جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے. فرمایا تم دونوں جاؤ ہمارے نشان لے کر، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ کھڑا تمہاری التجاؤں کو سن رہا ہوں گا. بس وہ جو ساحروں کی دعا تھی، اس کے سننے کی خوشخبری بھی اسی آیت میں، اسی پہلے کلام میں حضرت موسیٰ کو دے دی گئی تھی کہ تم ڈرتے کس بات کے ہو، تم بڑھو گے، 1 سے 2 میں نے تمہیں بنایا ہے، تم 2 بھی نہیں رہو گے، 2 سے 3 4 قوم بنتے چلے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کھڑا تمہاری التجاؤں کو سن رہا ہوگا. وہ کون ہو سکتا ہے جو تم پر ہاتھ ڈالے. فاتحہ فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، اور فرعون کے پاس جاؤ اور دونوں اس سے یہ کہو کہ ہم خدا کا رسول ہیں، خدا کا ایلچی ہیں. یہاں جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. رسولہ نہیں فرمایا، بلکہ رسول و رب العالمین. یعنی ان 2 میں کوئی فرق نہیں تھا کہ 2 الگ الگ رسول ہوں، ایک ہی مشن پر ان دونوں کو فائز فرمایا گیا تھا، اور اپنی مجموعی حیثیت میں وہ ایک ہی رسول کے مقام پر فائز تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا عام حالات میں ہم کس طرح مانگیں گے؟ کسی کو خدا ایسے مقام پر فائز کرے، ایسے حالات ہوں تو پھر یہ دعا اس سے مانگی جائے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کے اندر بعض مخفی التجا کی کیفیات ہیں جو ایک عاجز بندے کے کام آ جاتی ہیں جب وہ موسیٰ کے رنگ میں ڈوب کر یا کسی اور گزشتہ نبی کے دعا کو یاد کرتے ہوئے اس کے رنگ میں ڈوب کر یہ دعائیں کرتا ہے. اپنے عجز اور بے بسی کی کیفیت کے لیے ایسی حالت میں جب کسی سے کوئی گناہ کسی کا سرزد ہو گیا ہو، کسی سے خوف کھاتا ہو، تو حضرت موسیٰ کی یہ دعا حضرت موسیٰ کے رنگ میں ڈوب کر اگر کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انسان کی دوسری ضروریات میں بھی کام آ سکتی ہے. حضرت لوط کی ایک دعا بیان فرمائی گئی ہے سورہ شعراء میں. یہ جو آیت تھی، یہ جو دعا تھی، یہ بھی سورہ شعراء آیات 11 تا 18 تھیں. اب سورہ شعراء کی آیت 170 میں حضرت لوط کی یہ دعا بیان ہوئی ہے.
रब्बे नज्जिनी व आहली मिम्मा यामलून, ए मेरे रब मुझे और मेरे अहल को निजात बख्श उन बातों से जो मेरी कौम करती है। यहाँ जिस्मानी निजात की दुआ नहीं है जो इसके झैल में आई थी, असल एक ऐसे गुनाह से निजात की दुआ है जो सारी कौम में वबा की तरह फैल चुका था और सारी कौम में सरायत कर गया था। ऐसे मौके पर दुआ के बगैर सही मानों में इंसान ऐसी कौमी बदियों से बच नहीं सकता। बस जब मसलन इंग्लिस्तान में रहने वाले ये देखते हैं कि बाज़ बदियां यहाँ फैली हुई हैं, अमेरिका में रहने वाले देखते हैं कि बाज़ बदियां वहाँ फैली हुई हैं, तो उनके लिए भी ये दुआ करनी चाहिए, वरना ये बदियां इस तरह फिजा में सरायत कर चुकी होती हैं कि हर सांस में इंसान उनको ले रहा होता है। टेलीविजन ऑन करे, रेडियो ऑन करे, बाजारों में चले, ये हो ही नहीं सकता कि इन बदियों से कुल्लियतन बच कर निकल सके। बस ये दुआ हमें सिखाती है कि निजात सिर्फ ज़ाहिरी निजात की दुआ नहीं होती, बल्कि रूहानी निजात बदियों से ये बहुत ही अहम, एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। और जो रूहानी निजात हासिल करता है उसके लिए बदनी निजात खुद ब खुद अता हो जाती है। बस हजरत लूत अगर सिर्फ बदनी निजात मांगते तो उसके अंदर रूहानी भी निजात शामिल नहीं थी, मगर जब रूहानी निजात मांगी तो उसमें बदनी निजात शामिल हो गई। बस वो लोग जो मसलन अमेरिका में रहते हैं, मुझे एक तालिब इल्म की वालिदा का खत मिला, वालिदा थी या वालिद थे, मगर हाँ, उन्होंने ये लिखा कि मेरे बच्चे ने जो फलां यूनिवर्सिटी में अमेरिका में पढ़ता है, उसने मुझे इतला दी है, 2 बच्चे थे, हाँ एक वालिदा का खत था, मुझे याद आ गया कि मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से एक ने मुझे लिखा है कि यहाँ तालिब इल्मों की भारी अक्सरियत नशा करती है और यूनिवर्सिटी में फैशन है ये, और उसके अलावा दूसरी बदियों का जिक्र था कि ये भी करते हैं, और जो नहीं करते वो समझते हैं कि ये हम में रहने के हक नहीं रखते, ये हमसे अलग एक मखलूक है, और पूरी कोशिश की जाती है कि उनको वो लतें उनको भी डाल दें। तो उसने अपनी वालिदा को दुआ के लिए लिखा था कि दुआ के जरिए मेरी मदद करें, वरना ये बड़ा मुश्किल काम है। बस जो तालिब इल्म अमेरिका जाते हैं, मैं उनको हमेशा यही नसीहत करता हूँ कि वहाँ तुम कोशिश तो ज़रूर करोगे बचने की, लेकिन ये दुआ ज़रूर करते रहना। चुनांचे वालिदा ने जब मुझे दुआ के लिए लिखा तो इस बात की तस्दीक हो गई कि मेरे जो खतरात थे वो दुरुस्त थे। यूरोप में भी खराबियां हैं, लेकिन जितनी बदियां इस वक्त अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में फैली हुई हैं अखलाकी लिहाज से, मेरा ख्याल है दुनिया के पर्दे पे उसकी कोई मिसाल नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में कसरत से फैल रही हैं, नशा बहुत आम हो रहा है, तो वहाँ से जो लोग हिजरत करते हैं, हिजरत से ज़्यादा अहम बात यह है कि कौम की बदआमालियों से निजात की दुआ मांगा करें, और उसके लिए हजरत लूत की ये दुआ हमारे लिए एक नमूना है। रब्बे नज्जिनी व आहली मिम्मा यामलून, ए मेरे रब मुझे भी और मेरे अहल को भी हर उस बदी से निजात बख्श जो ये करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ है, रब्बे इन्ना कौमी कज़्ज़बून, ए मेरे अल्लाह मेरी कौम मुझे झुटला बैठी है। फफ्ता बैनी व बैनहुम, अब मेरे और उनके दरमियान फर्क करके दिखा दे। व नज्जिनी व मम्माई या मिनल मोमिनीन, और अब हमें निजात बख्श, मुझे और मोमिनों को निजात बख्श। अब ये बज़ाहिर महज बदन की निजात का जिक्र चल रहा है, लेकिन इस दुआ को आप गौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये मजमून इसकी निस्बत ज़्यादा गहरा है जो दिखाई देता है। आपने पहले ये दुआ की है कि कौम मुझे झुटला बैठी है, अब हमारे दरमियान तमीज़ कर दे कि कौन पाक है कौन नापाक है, और तमीज़ इस तरह कर के पाकों को बचा ले और नापाकों को हलाक कर दे। बस यहाँ बदनी निजात की दुआ नहीं थी, रूहानी निजात की दुआ थी। बदनी निजात को उसका निशान बनाकर मांगा गया था।
اب دوبارہ غور سے سنیں تو دیکھیں، رب انا قومی کا زبون، حضرت نوح نے عرض کیا اے میرے رب میری قوم مجھے جھٹلا بیٹھی ہے، یعنی اب اس سے کوئی امید باقی نہیں رہی. ففتح بینی و بینہم، اب میرے اور ان کے درمیان فتحن، نمایاں فرق کر کے دکھا دے کہ دنیا دیکھ لے کہ کون پاک تھا اور کون تجھے پیارا تھا اور کون ناپاک اور کون تیری نظر میں مغضوب تھا. اور نشان کیا ہو اس فتح کا، وہ یہ ہے وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اور وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے ہیں میرے ساتھ، ان سب کو بچا لے اس ہلاکت سے جو اس قوم کا مقدر ہو چکی ہے. فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بس ہم نے اسے اور جو کچھ اس کے ساتھ تھا ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی. اس سے پہلے ایک بھری ہوئی کشتی کا ذکر گزر چکا ہے، جس میں سوائے خدا کے ایک نبی کے صرف ساری قوم کے لیے جگہ تھی سوائے خدا کے نبی کے. وہ اس بھری ہوئی کشتی میں نہ صرف یہ کہ خود نجات نہیں پا سکا، بلکہ اس کے لیے قوم باقیوں کے لیے بھی خطرہ بن گیا کہ اگر یہ ہوا تو پھر کشتی ڈوبے گی، اگر یہ نکلے گا تو کشتی بچے گی. تو وقتی طور پر جب خدا کی رحمت کا سایہ آزمائش کے لیے بھی اٹھتا ہے تو کتنا ہولناک منظر پیدا ہو جاتا ہے. یہاں اب بالکل برعکس منظر ہے. فرمایا جا شوق سے جو جتنے مومن ہیں وہ بھی بھر لے کشتی میں، اور ہر قسم کے ضرورت کے جانوروں کے نمونے بھی بھر لے. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ بھری ہوئی کشتی میں تمہیں ان طوفان خیز موجوں سے نجات بخشیں گے. اور فرمایا کہ ہم نے ایسا ہی کیا. ثم اغرقنا بعد الباقرین، اور اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق فرما دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس کے ساتھ ایک گہرا مضمون وابستہ ہے. لیکن وہ میں بعد میں بیان کروں گا، وقت نہیں ہے. پہلی دعا جو ہے اس کا مختصر ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بعد میں جو ایک ایسی دعا ہے جس کے ساتھ ایک قرآن کریم کی صداقت کا ایک نشان وابستہ ہے، اس کا ذکر میں بعد میں تفصیل سے کروں گا. اس دعا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، لیکن 2-3 دعائیں اکٹھی ہیں جن کا انشاءاللہ آئندہ جو میں ذکر کیا جائے گا. ان رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، انہوں نے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر فرمائی. وان اعمل صالحا، اور میں نیک اعمال بجا لاؤں، ترضا ہو جن سے تو راضی ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں کے گروہ میں داخل فرما لے. حضرت سلیمان کی یہ دعا اس موقع پر بیان ہوئی ہے جب وہ اپنے لشکر سمیت وادی نملہ میں داخل ہوئے. اور عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی جس نے حضرت سلیمان کو دیکھ کر اپنی باقی چونٹی بہنوں کو متنبع کیا کہ یہ ایک بہت بڑا جابر بادشاہ آ گیا ہے اور بہت بڑی فوج لے کر آیا ہے، اگر اس سے بچنا ہے تو بھاگ کر اپنے اپنے بلبلوں میں گھس جاؤ، ورنہ اس لشکر کے پاؤں تلے تم روندی جاؤ گی. یہ بات حضرت نے سمجھ لی، جن کو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر منطق الطیر عطا ہوئی تھی، یعنی پرندوں کی بولی ظاہر میں بھی عطا ہوئی تھی اور دنیا کے ہر قسم کے پرندوں کی زبان وہ سمجھتے تھے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ تو چونٹی تھی، منطق الطیر میں چونٹی بیچاری کہاں سے داخل ہو گئی؟
اس لیے نمل سے مراد نمل لینا یعنی چونٹی لینا یہ درست نہیں ہے، نملہ ہے اصل میں، جو ایک قوم کا نام تھا۔ اور حضرت سلیمان جب لشکر کشی کر رہے تھے تو ایک ایسی قوم پر سے گزرے جس قوم کے ایک فرد نے اپنی قوم کو متنبع کیا کہ اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چھپ جاؤ اور غائب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا، ایسی جگہ تھی جہاں غاروں میں چھپا جا سکتا تھا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ قوم ایک لشکر کے سامنے آتی اور اس کے نتیجے میں اس کو خطرات درپیش ہوتے، تو مشورہ دینے والے نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اس طرح یہ تجھ سے خوف کھا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے عرض کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ اے خدا میں دنیا کے بادشاہوں جیسا تو بادشاہ نہیں ہوں، تو نے مجھ پر ایک عظیم الشان نعمت کی اور میرے والدین پر بھی ویسی ہی نعمت فرمائی، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں، ایسے نیک اعمال جن سے تو راضی ہو۔ اگر عام بادشاہوں کی طرح میں نے اپنی فتوحات کے نتیجے میں یا فتوحات لشکر کشی کے دوران کمزوروں کو کچلا اور مسلا اور بے بسوں پر ظلم کیا تو پھر میں اس نعمت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں گا۔ یہ معنی ہیں اس کے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت کی عطا کے طور پر مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کا یہ دعا اس وقت کے کام کی دعا ہے جب انسان کو خدا تعالیٰ بنی نوع انسان کے کسی حصے پر کسی قسم کی فضیلت بخشے، کسی قسم کا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی طاقت بخشے، اور اس کے نیچے کئی قسم کے خدمتگار ہوں یا کئی لوگوں کے معاملات اس کے قبضہ قدرت میں ہوں۔ ایسے وقت میں بھی انسان کو محض اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح حضرت سلیمان جو بہت ہی صاحب عقل تھے اور سب سے بہتر مقام پر فائز تھے کہ فیصلہ کرتے کون مجرم ہے کون نہیں ہے، کس کو سزا دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، لیکن اعلیٰ عقل کا سب سے بڑا تقاضا یہ تھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا کرتے کہ اگر تو نے مجھے توفیق دی تو میں اس طاقت کا صحیح استعمال کر سکوں گا، اگر تو نے توفیق نہ دی تو میں اپنی عقل کے باوجود اس طاقت کا استعمال نہیں کر سکوں گا، یعنی صحیح استعمال نہیں کر سکوں گا۔ خطرہ ہے کہ ایسے اعمال سرزد ہوں جن سے تو ناراض ہو، اس لیے میری التجا یہ ہے کہ خواہ کتنی ہی مجھے حکومت کیسا ہی غلبہ کیوں نہ عطا کر، مجھے توفیق عطا فرما کہ ہر حالت میں میرے اعمال تیری رضا کے مطابق ہوں اور طاقت کے نشے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں۔ بس ہر موقع ہر محل کے ساتھ مطابق ان لوگوں کی دعائیں قرآن کریم میں محفوظ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمائے اور جن کی راہوں پر چلنے کی ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان راہوں پر خدا کی رضا کے مطابق ہمیشہ قدم آتے رہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اس جمعے کے بعد آئندہ جمعے سے پہلے میں انشاءاللہ ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں،
اور غالباً 1.5 مہینہ یا اس کے لگ بھگ سفر پر رہوں گا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان اعلیٰ مقاصد کو پورا کرنے والا سفر ہو جن کی خاطر یہ سفر کیا جا رہا ہے. واپس آ کر جلسہ بھی ہے اور وقت بہت تھوڑا ہوگا میری واپسی اور جلسے کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ جلسے کی ساری ذمہ داریاں بھی بآسن سر انجام دے سکوں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.